حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سچائی، امانت، صبر، محبت اور عدل کا حسین امتزاج ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی اور دیانت داری کے لیے مشہور تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت کامیاب ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کا پیغام سنایا، اقرأ، پڑھو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی شروع کی۔ ابتدا میں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور برداشت سے کام لیا اور کبھی بھی بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتے رہے۔ جب مکہ میں حالات بہت سخت ہو گئے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جہاں انصاف، مساوات اور بھائی چارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور سب کے حقوق کا خیال رکھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشکلات کا سامنا کیا جن میں مختلف جنگیں بھی شامل تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی اور جہاں ممکن ہوا معاف کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم رحمت اور اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین رہنما، ایک سچے دوست، ایک مہربان شوہر اور ایک شفیق باپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں اور دنیا بھر کے کروڑوں لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم نہ صرف ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں بلکہ ایک بہترین معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔